معزز سامعین و ناظرین گرامی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی لوگ آپ سے شراب اور قمار بازی کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ جس قدر تمہاری ضروریات سے زائد ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ اپنے احکام کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ گزشتہ درس میں جہاد کی مشروعیت اور حکمت کا ذکر تھا، اور ساتھ میں حرمت والے مہینوں کا بھی ذکر تھا کہ حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ نہیں کرنی۔ پھر مسلمانوں سے جو تھوڑی سی غلطی ہو گئی اور اس پہ کفار نے واویلا کیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کے اندر جنگ کر دی، اس کا جواب بھی دیا گیا۔ مرتد کی سزا کا ذکر بھی تھا، اہل ایمان کی ہجرت کا اور جہاد کرنے والوں کا ذکر بھی تھا، اور ان کے انعامات کا ذکر بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات ہوتے ہیں۔ آج کی آیت میں شراب نوشی اس کے بارے میں ہے اور جوئے کے بارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ شراب کے لیے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا، خمر کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، ما خمر العقل، خمر ہر وہ چیز ہے جو انسان کے دماغ کو خراب کر دے، نشہ آور چیز۔ پھر شراب کے متعلق دو حکم ہیں۔ ایک حکم تو اس کے استعمال پر ہے کہ اس کے استعمال پر منع کر دیا گیا۔ نمبر دو، تجارت کی بھی ممانعت کی گئی ہے کہ شراب بیچنا بھی منع ہے، شراب کا استعمال کرنا بھی منع ہے اور شراب کا بیچنا بھی منع ہے۔ یہ دو حکم ہیں شراب سے متعلق۔ اس شراب کے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ اثم کبیر، اس میں گناہ بھی بہت زیادہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ گناہ زیادہ ہے اس کے اندر انسان فرائض سے محروم ہو جاتا ہے، نماز سے رہ گیا، انسان کا ذہن معوف ہو جاتا ہے، اور انسان کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اور انسان قتل و غارت کی طرف چلا جاتا ہے، زنا وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں نشے کی حالت میں اور خصوصاً شراب کی حالت میں زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ شراب کا جو نشہ ہوتا ہے اس پر وہی زیادہ چڑھا ہوتا ہے۔ عرب کے جو لوگ تھے وہ شراب کو کرم سے تعبیر کرتے تھے، یعنی ایسی چیز جو ذہن کو جلا بخشنے والی ہے، خوشی بخشنے والی ہے، دل کا سرور، اور شراب پینے والے کے اندر فیاضی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو نشائی ہوتے ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں، منافق نہیں ہوتے۔ نشہ کرنے والا بندہ ہمیشہ مخلص ہوتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ کہیں پہ ہمت ہوگی تو آگے ہوگا، کہیں پہ اسلام کے بارے میں کوئی بات آ گئی اور جان لٹانے کی باری آئی تو یہ سب سے پہلے آگے آئے گا۔ اس کے جذبات اندر چھپے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ایک غلط کام کر رہا ہے لیکن اب بہت سے کام وہ بہت سے ٹھیک کر لیتا ہے، اور اس کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔